السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، سالکین طریقت، آج آپ لوگوں کو رنج غم اور مصیبت سے نکلنے کے لیے، نجات کے لیے مسنون 3 دعائیں بتاتا ہوں۔ کسی بھی رنج اور غم، دکھ، درد، بے چینی، اضطراری کیفیت، تنگدستی، مفلسی، مصیبت، ناگہانی آفات، حادثات کے وقت یہ دعا یا یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ تلاوت بار وقت پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن آمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فیا کدواؤک واسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلت فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ طبرانی فی الکبیر عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یہ دعا مروی ہے، یہ روایت۔ دوسری دعا یا ذکر، کسی بھی رنج، غم، دکھ، بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت کثرت سے پڑھا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاکم طبرانی فی الکبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے، مروی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ بیماریوں کی دعا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے۔ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 500 مرتبہ اس کا ورد بتاتے تھے اپنے سالکین کو، اپنے مریدین متقدین کو۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں گرا ہوا ہے تو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، مقدمہ ہو، شادی ہو، رزق، جو بھی مسائل ہیں، پاگل پن ہو، نفسیاتی امراض میں شدید دباؤ میں ہو، قید خانے میں ہو، جیل خانے میں ہو، یا ظالمین سے تنگ ہو، تو 3000 اس کا تعداد رکھنا چاہیے، یا اس سے بھی کثرت سے پڑھیں۔ اور عام روٹین میں اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو صبح شام 100 مرتبہ، یا شیخ سرہندی کی جو تعداد ہے والآخر درود شریف 500 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تیسری دعا، ہر رنج، غم، مصیبت، پریشانی، دکھ کے وقت کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ کوئی بھی استغفار ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی استغفرک من کل ذنب واتوب الیک۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص کثرت سے، پابندی سے کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی مصیبت سے رہائی، ہر غم اندوہ سے کشائش نصیب فرما دیں گے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو وہاں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ ابو داود ابن حبان عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ مصیبت زدہ اور پریشان حال کے لیے اذان کے وقت پڑھنے کی دعا اس سے پہلے بھی میں نے
یہ بات بتائی تھی اسے پڑھا کرے۔ ان حاکم ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب بھی کسی مصیبت، بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو، کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کثرت سے اس کا ورد کرے۔ کس کا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ یہ ترمذی عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے۔ اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے، چوٹ لگے، کوئی فوت ہو جائے، کسی قسم کا کوئی ناگہانی آفت کے شکار ہو جائے مصیبت میں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی بہا وابدلنی منہا خیرا۔ مسلم عن ام سلمہ، ترمذی نسائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ روایت آئی ہے۔ یا اس طرح پڑھے، یہ بھی حدیث میں آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ہر چھوٹے بڑے ٹوکر بھی لگ جائے، کانٹا بھی چھپ جائے، پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ جب اذان ہو تو اذان کے وقت آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ وہ سنتا رہے گا، لیکن جب آپ مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ۔ پھر جب وہ اس پہ آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ لوگ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر بھی یہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی علی الصلاۃ پر بھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جو بزرگان دین کے فرمودات میں سے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی مختصر دعائیں بتاتا ہوں۔ تو پھر اللہ اکبر کے وقت بھی یہ کہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واسیلہ۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتے تو دعائے وسیلہ پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی نماز اور اقامت کے درمیان، ابھی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ ہے یا 10 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے، تو اس میں سے اگر اس پہ عمل ہو جائے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، یا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، یا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ذکر یا ادا پسند آئی، جب عافیت عطا ہو گئی تو سارے مشکلات بھی ختم۔ یہ بہت بڑا مجرب ورد ہے اور ذکر ہے، اور بزرگان دین کی فرمودات میں سے ہیں اور ہمیں بھی پہنچی ہے۔ تو آپ لوگ عافیت والی دعا، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے بعد اللہ سے عافیت زیادہ سے زیادہ مانگو۔ تو عافیت جب تک جماعت کڑی نہ ہو تو اذان اور اقامت کے درمیان آپ پڑھتے رہے، کثرت سے پڑھے، اور اذکار بھی آپ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت، لیکن یہ عافیت والی دعا اگر آپ 100 مرتبہ بھی پڑھیں، 21 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب آپ کو عافیت عطا ہو جائے گی تو سارے مشکلات سے نجات، ایمان کی سلامتی کی ضمانت۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔